السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عزیز طلباء، یہ خاص آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے. ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی طلباء مدارس ہیں، مدارس کے اندر علوم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف، دوسرے گاؤں کی طرف، دوسرے کنٹری اور دوسرے دیش کی طرف سفر کرتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور وہ کچھ نصیحت اس طریقے سے ہے جو 15 پوائنٹس میں نوٹ کیے گئے ہیں، اور کسی ہمارے بھائی نے مدرسہ تجوید القرآن خیروا کی جانب سے شاید یہ شائع کیا گیا ہے. وہ رائٹنگ کے طور پر تھا، اور میں یہ جو ہے آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں نشر کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی طلباء مدارس میں علوم حاصل کرتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف، دوسرے گاؤں کی طرف، یا اپنے ماں باپ کے خواب کو لے کر اس خواب کی تکمیل کے لیے اپنے گھر چھوڑتے ہیں. 15 پوائنٹس ہے، امید کرتے ہیں کہ سارے بچے اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اگر زندگی میں بچے عمل کرنا شروع کریں تو واقعی یہ زندگی میں خوشحالی ہوگی اور زندگی میں کبھی نا امیدی نہیں ہوگی. اس کی جو ہے ہیڈنگ یا ہیڈ لائن جو قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سبق میں ناغے اور چھٹیوں کے نقصانات. سبق میں ناغے اور چھٹیوں کے نقصانات. تو اس طریقے سے پوائنٹ واز پوائنٹ، یعنی نمبر وائز نمبر، سیریل حساب سے 15 نمبر تک بتلایا گیا ہے کہ 15 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ایک بچے سبق میں ناغا کرے یا چھٹیوں میں اپنے گھروں میں زیادہ رہ جائے تو اس کے سبق میں کتنے نقصان ہوتے ہیں، اس کے علم میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں. ان سارے نقصانات کو نمبر وائز نمبر بیان کیا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ سارے بچے اس کو دھیان سے سنیں گے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلا نمبر جو بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ ناغا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. نصرت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ایک بچوں کا ربط ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جانب سے جو مدد ہوتی ہے، بس اوقات جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یا طلباء مدارس جب چھٹی کرتے ہیں، ناغا کرتے ہیں، سبق میں صحیح سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں، تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناغا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دل و دماغ پر شیطانی اثرات غالب آ جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر مدرسے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب اپنے گھروں میں ایک ہفتہ رہ جاتے ہیں، بس اوقات بچوں کا دل مدرسے کی طرف یا رجحان ہٹ جاتا ہے، اور شیطان اس کے دل پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ پڑھ کر کرو گے کیا، لکھ کر کرو گے کیا ہونے والا ہے، مدرسہ میں پڑھ کر لکھ کر کچھ ہونے والا نہیں ہے. بس اوقات شیطان اس کی ناصر و حاوی ہو جاتا ہے اس پر، اور شیطان اس کو گمراہ کرنے لگتا ہے اور بہکانے لگتا ہے. تیسرا جو یہ ہے کہ وہ بچے کے حافظے اور ذہن پر اثر پڑتا ہے. ایک بچہ جو قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، بس اوقات بچہ جب 2 دن 3 دن سبق ناغا کرتا ہے تو اس کا نقصانات یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ذہانت میں یعنی حافظہ میں اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ چیزیں جو فوراً یاد ہوتی تھی وہ جلدی اب یاد نہیں ہوتی. چوتھا، بچے کا تعلیمی معیار کمزور ہو جاتا ہے. یعنی ایک بچوں کا مینٹلٹی جو دماغ کسی چیز پر فوکس ہوتا ہے، سیٹ رہتا ہے، بس اوقات وہ چیزیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے جب سبق کے لیے ناغا کرتے ہیں تو بچے کی تعلیمی معیار کمزور ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے، اس کو سکون ہی نہیں ہے، سبق کی طرف رجحان نہیں بڑھتا ہے. تو یہ چوتھا نقصان بچوں